الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میوزک اور گانے بجانے وغیرہ کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو حلال قرار دیں گے، جو حلال سمجھ لیں گے کن چیزوں کو، زناکاری کو اور ریشم کو، اور اسی طرح سے شراب پینے کو، اور اسی طرح سے میوزک کو۔ یہ گانے بجانے کے جو آلات ہوتے ہیں، میوزک اور موسیقی جو ہوتا ہے، اس کو لوگ حلال سمجھ لیں گے، اس قدر اس کو استعمال کریں گے کہ ان کو حلال کے طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہوں گے، اس کو حلال سمجھ رہے ہوں گے۔ آج دنیا میں حقیقت ہے کہ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو میوزک کو ہر چیز میں استعمال کرتے ہیں، ہر چیز میں، اور اس کو گویا ایک زندگی کا ایک لا ينفك جز، ایک لازمی جز لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میوزک ان کی زندگی میں لازم ہے۔ اسی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی موبائلوں میں، ان کی گاڑیوں میں، یا ان کی دکانوں پہ کہیں بھی چلے جائیں، وہ ہمیشہ اسی میں مست رہتے ہیں۔ ذرا بھی ان کو خالی ٹائم ملا تو میوزک سننا شروع کر دیتے ہیں، گانے بجانے سننا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی کو اپنی زندگی کا بڑا وقت دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں کیا ہیں، اسلام میں بالکل حرام ہیں، ان کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ سنن نبی داؤد اور مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم الخمر والمیسر والقوبہ، کہ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے کن چیزوں کو، خمر کو، شراب کو، والمیسر اور جوا کو، اور والقوبہ، اور قوبہ کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ قوبہ کیا ہوتا ہے؟ طبل کو، ڈھول بجانے کو، جو طبلہ ہوتا ہے، طبلہ، اس کو قوبہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اسلام نے تو ڈھول اور طبل بجانے کو بھی، طبلہ بجانے کو جب حرام قرار دیا ہے، تو میوزک تو اس سے کہیں درجے کا گھناؤنا عمل ہے، اور اس میں کہیں اس سے زیادہ اس میں طرب پایا جاتا ہے، جھومنے کی قسم کی چیز پائی جاتی ہے۔ اور ایسی چیزیں جو جس کے بجنے سے آدمی مست ہو جائے، جھومنے لگے، یہ کیا ہے؟ یہ اطراب، ایک الزاز کا اس میں ایسا مادہ پایا جاتا ہے جو ممنوع ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، جب اسلام نے طبلہ اور ڈھول بجانے کو حرام قرار دیا ہے، تو میوزک تو بدرجہ اولیٰ اس سے کہیں بڑی چیز ہو گئی، تو یہ بدرجہ اولیٰ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح سے سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ سیکون فی امتی قذف و خسف و مسخ، کہ میرے امت میں کچھ لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے گی، کچھ لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، چہرے بدل دیے جائیں گے، اور کچھ لوگوں کو کیا ہوگا؟ خسف ہوگا، یعنی ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اتنا سخت عذاب ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ومتى يكون ذلك، اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اذا ظہرت القینات، اذا ظہرت القینات وشربت الخمور، یہ اس وقت ہوگا جب ناچنے گانے والی عورتوں کا ظہور ہو جائے۔ یہ جو ناچنے گانے والی عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں جو ناچتی ہیں، جو بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں جس میں لڑکیوں کو بلایا جاتا ہے، ان کے خاص پروگرام ہوتے ہیں، ان کو نچاتے ہیں، اور پوری بھیڑ ہوتی ہے لوگوں کی، تماشے دیکھتے ہیں اور نظروں کے زنا کرتے ہیں۔ یہ جب اس کا ظہور ہو جائے، یعنی کہ یہ چیز پائی جائے، اس کا ظہور، یہ بالکل جب عام ہو جائے، یہ بالکل جب عام ہو جائے، وشربت الخمور، اور شراب پینا بالکل عام ہو جائے، اس میں یہ نہیں کہ صرف یہ چیز پائی جانا نہیں، جب اس میں یہ چیز بالکل عام ہو کر کے پھیل جائے، منتشر ہو جائے، اس وقت ایسا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی، بہت سارے لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، اور بہت سارے لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، ان کے اس جرم کی وجہ سے کہ وہ ان عورتوں ناچنے، یا جن کو غلط عورتیں، فاحشہ عورتیں جو ہوتی ہیں، جو ناچتی گانتی ہیں، جو ہیرو ہیروئن کے پروگرام ہوتے ہیں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ
جو کیا کہتے ہیں ان کو، جو پروگرام لگتے ہیں میلوں میں، جگہ 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 پر آرکیسٹراز جو ہوتے ہیں جس میں عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، یہ سب نہایت ہی خطرناک چیزیں ہیں، یہ عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں۔ اگر آدمی اس میں شرکت کرتا ہے، جا کر کے ان سب چیزوں کو، پروگراموں کو دیکھتا ہے، تو وہ گویا ایک ایسے جرم میں ملوث ہو رہا ہے کہ وہ عذاب کا باعث ہو سکتی ہے وہ چیز۔ اس کے اوپر اس کو ڈرنا چاہیے، کہیں اس کے چہرے نہ بدل دیے جائیں، اس کا چہرہ نہ بدل دیا جائے، کہیں ایسے لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھر کی بارش نہ ہو جائے، کہیں ایسے لوگوں کو دھنسا نہ دیا جائے جو اتنا سخت اور بڑا حرام کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم میوزک سے اور گانے بجانے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ نہایت ہی گھٹیا چیز ہے اور یہ حرام چیز ہے، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو اگر سکون دینا چاہتا ہے اور اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہے تو ان غلط راستوں میں پڑھ کر کے اطمینان اور سکون نہ حاصل کرے، بلکہ اس کو اطمینان اور سکون ملے گا تو وہاں ملے گا جہاں رب العالمین نے خاص اس کا مقام بیان فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جس قدر بندہ دل رب العالمین سے قریب ہوگا اسی قدر اس کے دل میں اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔ اللہ کا ذکر کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کو سکون حاصل ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ رب العالمین نے جو اس کے لیے وعدے کیے ہیں، لہذا آدمی کو چاہیے کہ اس طرف آئے اور اپنے چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کرے، کیونکہ یہ لمحے بھر کی ایک لذت ہوتی ہے جسے انسان وقتی طور سے اس کو مزہ آتا ہے، لیکن وہاں سے نکلتے ہی اس کی حسرت باقی رہ جاتی ہے، پھر وہی دل میں ایک طرح کی حسرت اور کڑھن باقی رہے گی۔ کبھی بھی ان چیزوں میں دل کا حقیقی اطمینان اور سکون نہیں مل سکتا ہے، نہیں مل سکتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی گھٹیا چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ گانے بجانے وغیرہ کی جو سننے کی عادت ہے اس سے دور رہا جائے۔ اس عادت میں پڑھ کر کے اب لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ اچھی چیزیں، اچھی باتیں ان کو پسند ہی نہیں آتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت لگا دیا جائے تو ان کا دل بالکل مائل ہی نہیں ہوتا ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی شخص نصیحت کرنے لگے تو اٹھ کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ دل برائیوں سے اس طرح سے بھر کر کے ایسا کالا ہو گیا ہے کہ اچھی چیزیں، قرآن کی تلاوت وغیرہ سے دل نفرت کرتا ہے اور اس کو قبول ہی نہیں کرتا ہے، فوراً وہاں سے بھاگنے کی آدمی پلاننگ کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس مجلس سے نکلو، کیونکہ دل میں برائیاں بھر بھر کر کے دل خراب ہو چکا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو ہمیں سنبھالنا چاہیے گھٹیا چیزوں سے، گانے بجانے سے، موسیقی جو یہ میوزک ہے اس سے اپنے آپ کو ہمیں دور رکھنا چاہیے۔ یہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، دل میں گندگی پیدا کرتا ہے، اس سے دل خراب ہوتا ہے، یہ دل کو سکون کبھی بخش نہیں سکتا ہے۔ وقتی طور سے آدمی سوچتا ہے کہ کچھ مجھے اطمینان ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ چیز بند ہوگی پھر وہی چیز آدمی کو، وہی کڑھن، وہی گھبراہٹ، وہی بے اطمینانی اس کی واپس آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔